बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जानिब से पाकिस्तान पर संगीन किस्म के जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, उन इल्ज़ामात का वाज़ेह, क्लियर और दो टोक अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और DGISI की जानिब से जो जवाब दिया गया है, इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे कि अशरफ गनी के इल्ज़ामात पर सीनियर तज्ज़ियाकार अपनी राय का जो इजहार कर रहे हैं, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि 10 बड़े तज्ज़ियाकार इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा है, उसके साथ साथ जो तालिबान की बड़ी तेज़ी के साथ पेशकदमी सामने आ रही है, बड़ी तेज़ी के साथ तालिबान जो हैं वो काबुल की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अशरफ गनी परेशानी का शिकार हैं, भुखलाहट का शिकार हैं और अब सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अशरफ गनी का ये कहना था कि 10,000 जंगजू पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान दाखिल हुए हैं और वो पाकिस्तान से दाखिल होकर अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं और हमारे पास खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ लोग दाखिल हुए हैं। और वो ये कह रही हैं कि इस सारे मामले में पाकिस्तान का जो किरदार है इंतहाई नेगेटिव है, पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया है कि मिस्टर गनी, आप जो बात कर रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, ये बेबुनियाद और झूठा दावा है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान ने 70,000 जानें इस जंग में कुर्बान की हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर जो नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में मामलात को ख़राब कर रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है, पूरी दुनिया इस चीज़ को एडमायर कर रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए जो इक़दाम उठा रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एजेंडा ये है कि इसका कोई सियासी हल निकलना चाहिए, मामलात को टेबल पर बैठकर हल करने चाहिए। ताकत का इस्तेमाल जो है ये मसाइल को मज़ीद जो है ये बढ़ावा देगा, मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, इससे कोई पेशरफ सामने नहीं आएगी। हमने अमेरिका को वाज़ेह और कैटेगोरिकल हमने उनको नो कहा और हमने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान से इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की ज़मीन अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप जो बात कर रहे हैं ये बेबुनियाद और झूठी बात है। बहरहाल इस पर जो तज्ज़ियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत के पास फ़ौज भी मौजूद है, दिफाई इदारे भी मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान में जो फ़ौज मौजूद है इसको अमेरिका ने तरबियत दी है। $80 मिलियन से ज़्यादा इस पर अखराजात हुए हैं, लेकिन अगर वो अशरफ गनी के किसी काम नहीं आ रही तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सारा मलबा पाकिस्तान पर डाले, पाकिस्तान को इसका इल्ज़ाम दे। वो कहते हैं कि अशरफ गनी दाखिली तौर पर कमज़ोरी का शिकार हैं, भुखलाहट का शिकार हैं और वो इस वजह से पाकिस्तान पर सारा मलबा जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। असल में होना तो ये चाहिए था कि अशरफ गनी जो है वो तालिबान को बिठाकर मामलात को हल करते, मामलात को तय करते, उनसे ये मामलात हुए नहीं हैं। अब वो इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर और दो टोक अंदाज में बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की वजह से 70,000 जानें कुर्बान की हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान पर डाला जाए। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो क्या कोई भी मुल्क इस किस्म के मसाइल हल नहीं कर सकता कि जब आप टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार ही ना हो, हम सिर्फ दुआई कर सकती हैं। सुलेमान गनी कहते हैं कि अशरफ गनी असल में नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। अशरफ गनी ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं उनका ये पुराना वतीरा है, इनका हक़ाइक़ से कोई तलक नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह साफ साफ जो कहा है कि ये हम पर आप इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। जो पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम ताकत के बलबूते पर जो भी अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनेगी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। और वो ये कह रहे हैं कि अफसोसनाक बात है कि अशरफ गनी भुखलाहट का शिकार होकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो शुरू दिन से ये बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये टेबल टॉक के ज़रिए हल होना चाहिए, अमन के ज़रिए हल होना चाहिए, उसको इल्ज़ाम दिया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टर हसन अस्करी साहब कहती हैं कि ये इल्ज़ामात मज़ीद पाकिस्तान पर बढ़ेंगे, ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं,
یہ پرانے الزامات ہیں۔ افغانستان اپنی کمزوری کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور طالبان جب کابل کی جانب پیش قدمی مزید بڑھائیں گے، جب قریب پہنچیں گے، تو امریکہ بھی پاکستان پر الزامات لگائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں وزارت خارجہ کو اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو متحرک ہونا ہوگا، اور پاکستان کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جنرل اعجاز امان صاحب کہتی ہیں کہ اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے، پچھلے 10 سالوں سے جو امریکہ ڈالر کی شکل میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، اور جو وہاں سے پیسہ ہے، اشرف غنی اور اس کی حکومت جو ہے یہ اس کی بینیفیشری رہی ہے۔ اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ کی ہمیں سپورٹ حاصل تھی، جو مالی مدد ہمیں حاصل رہی ہے، اب وہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو ریونیو کلیکشن جو روٹس ہیں اس پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ 1.8 بلین ڈالر جو ہیں یہ ریونیو آتا تھا۔ اب اشرف غنی جو ہیں وہ اس وجہ سے خائف ہیں، پریشان ہیں، وہ بار بار پاکستان پر الزامات لگاتے رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو بھی پریشانی کا سامنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا افغانستان سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا، اب وہاں سے انڈیا کو بھی مشکل صورتحال ہو رہی ہے، انڈیا بھی وہاں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اشرف غنی جو ہیں وہ انڈیا کے زیادہ قریب ہیں، تو یہ جو ان کی بھوکلاہٹ ہے، یہ جو ان کی پریشانی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال پاکستان پر یہ اس قسم کے جو الزامات ہیں یہ نئے الزامات نہیں ہیں، یہ اس قسم کے مزید بھی الزامات لگتے رہیں گے، لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا جانتی ہے، دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان کیا کچھ کہہ رہا ہے اور پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ طاہر خان صاحب ہیں، یہ میرے امور افغانستان پر کے حوالے سے یہ بڑی عام پرسنالٹی ہیں۔ میرے امور یہ افغانستان کے امور پر گہری نظر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اگر اشرف غنی کی بات کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ 10,000 جنگجو افغانستان داخل ہوئے ہیں، تو وہ کیسے داخل ہوئے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر امریکن جو انٹیلیجنس ہے وہ موجود ہے، انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ باڑ لگ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو چمن کا بارڈر ہے وہ سیل ہے، چمن کا بارڈر بند ہے، تو کس طریقے سے لوگ وہاں سے داخل ہو گئے؟ یہ آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور اس کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا یہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، اس کو آپ کو سر پکڑ کر بیٹھنا چاہیے اگر آپ کی باتوں میں صداقت ہے تو۔ وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنی جو ہیں یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ افغانستان ہر بار پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، لیکن اب جب بات کر رہا ہے پاکستان کہ ایک کانفرنس بلائی جائے، اس پہ مسئلے حل کیے جائیں، تو اشرف غنی جو ہیں وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ تو یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہما بکائی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈوسیئر بھی دے چکے ہیں کہ جو افغانستان سے پاکستان میں کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، اور ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہم نے عالمی جو دنیا اس سب کو بتا دیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے ڈوسر کی شکل میں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آج بھی آئی ایس پی آر کا یہ بیان ہے کہ ہم پر افغانستان کی سائڈ سے اٹیک ہوتی ہیں، مگر وہاں سے اب یہ الزام دیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے وار فوٹنگ پر آ کر جو فینسنگ کی ہے، جو پاکستان نے جو باڑ لگائی جا رہی، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کے جو پاکستان پر بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ اب افغانستان جو ہے اس پاکستان پر الزامات عائد کر رہا ہے جو پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، افغانستان اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں جوائنٹ حکومت نہیں بن سکتی، یہ کوئی بات جو کر رہا ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور اشرف غنی مل بیٹھ کر یہ حکومت بنائیں، یہ ویسے ہوگا کہ جیسے عمران خان اور نواز شریف کو کہا جائے کہ آپ مل کر حکومت بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ طالبان نے امریکہ کو یہاں سے بھگایا ہے، امریکہ یہاں سے فرار ہوا ہے، اور وہ اشرف غنی کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اشرف غنی کو سوچنا چاہیے کہ جو حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ طالبان کے حق میں ہیں۔ طالبان جو ہیں 85 انٹری پوائنٹس پر طالبان کا کنٹرول ہے، 1.8 بلین ڈالر کی جو کسٹم ریونیو ہے وہ اب طالبان اس پر قابض ہو چکے ہیں، وہ طالبان اکٹھا کیا کریں گے۔ جو کام امریکہ نہیں کر سکا وہ ہم کیوں کریں؟ کیا ہم اس کے مامے لگتے ہیں؟ یہ بات کر رہا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کہ ہم اتنے بڑے ملبے کو کیسے اپنے ساتھ پر اٹھا سکیں؟ کیا اشرف غنی ہمارا دوست ہے؟ اس کے دل میں پاکستان کے لیے دشمنی نہیں ہے؟ ماضی کیا ہم سب بھول چکے ہیں؟ جب سے امریکہ افغانستان میں آیا اس کے بعد آ کر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی، تو یہ کس طریقے سے کہا جائے کہ پاکستان جو ہے یہ سارا ملبہ
اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی امریکہ کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یہ کوئی حیران کن الزامات نہیں ہیں، کوئی نئے الزامات نہیں ہیں، یہ پرانے الزامات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب اشرف غنی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اشرف غنی جو ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں طالبان کے سامنے، اور وہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے ہے، ساری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اشرف غنی کی جانب سے اس قسم کے بیانات سامنے آنا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں جب ہارٹ ایشیا کانفرنس ہوئی تو اس میں سرتاج عزیز کے سامنے اسی اشرف غنی نے کہا کہ آپ کو جو $500 ملین ملی ہیں یہ آپ دہشت گردی کے لیے خرچ کریں، ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ نہ کریں۔ تو اشرف غنی کا تو ماضی یہ ہے۔ تو اس قسم کے جو الزامات اب پاکستان کو دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے انتہائی نیگیٹو ہے، تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ دنیا ایڈمائر کر رہی ہے لیکن اشرف غنی کو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ تجزیہ کاروں کی رائے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔